کرنا تھا۔ قومی ہم آہنگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مذموم مہم شروع کی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو ہمیں جوائن کریں۔ جاوید، ISPR نے بیان جاری کیا ہے، سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہوا، بتائیے گا اس بارے میں مزید۔ جی انم، بالکل ISPR کی جانب سے جو سانحہ 9 مئی ہے جسے یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے، اس پر افواج پاکستان کا واضح موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس موقف کے اندر واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ قومی ہم آہنگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں اور کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت انگیز ایک مہم شروع کی، اور ان شرپسند عناصر نے بیانیے کو توڑ مڑوڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے اور الزامات ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ اور اس بیان کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر 9 مئی کے سانحے کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکا ہے اور نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اس جو بیان کے اندر یہ واضح ایک پیغام دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اسی طرح کی غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس بیان کے اندر کہ آج کے دن ٹھیک ہے جاوید، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے بھی جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا ہے، سانحہ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ISPR کے بیان کو؟ دیکھیں، ISPR کے بیان بالکل حقائق پہ مبنی ہے اور پوری قوم کو تشویش ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کو سب پسند جن کے برین واش کیے گئے تھے، اور وہ برین واش 1 سال لگا کے کیا گیا، کبھی فوج کو بدنام کیا گیا، کبھی میر جعفر، میر صادق کہا گیا، کبھی اور الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد بنجود کا مائنڈ برین واش کیا، اور جو خطرناک حد تک پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ 9 مئی کو وہ اصل میں انہوں نے پلان کر کے کی ایگزیکیوشن کی، اور اس کے تمام ریکارڈ موجود ہیں کس طریقے سے بچوں کے، ینگ لوگوں کے برین واش کیے، اور پھر فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا۔ یہ شہدا، بلکہ نشان حیدر شہدا کی جو مزار تھے ان کی بے حرمتی کی۔ MM عالم جو ایک بہت بڑے پاکستان 65 وار کے ہیرو ہیں، اور جن کے بارے میں بتایا جاتا، دنیا میں پڑھایا جاتا ان کی، جو انہوں نے وہاں پر آپریشن کیے، ان کے مزار کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ آئی تھنک یہ وہ قابل مذمت چیزیں ہیں جن کا حل فوراً تلاش کرنا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ بھی انوالو تھے اور جن کے پراپر کانکریٹ پروف ہیں، ان کے ملٹری کوڈ کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے کیا ہوا، جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور آج 1 سال ہو گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ شہداء کے لواحقین جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، قوم کے اوپر اپنی عقل کو قربان کر دیا، ان کے لواحقین کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی، اور وہ نوجوان اور وہ ڈائریکٹ فوجی جو برف پوش پہاڑیوں میں سیاچین میں بیٹھے ہیں، یا کشمیر میں ہیں، یا ڈیزرٹ میں ہیں، یا دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے morale کو کتنا افیکٹ پڑتا ہوگا، کیونکہ فوج کا morale بہت ہی ضروری ہے پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ، کہ وہ ہائی رہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کریں، چاہے وہ دشمن اندرونی ہو یا بیرونی ہو۔ تو میرے خیال میں اس طرح سے دیکھا جائے تو آج کے دن ہمیں ایک عہد کرنا چاہیے کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کی طاقت بنے گی، اور وی ول فائٹ ایز اے نیشن، اور ہم اینیمی کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں گے کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو۔ ایک تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی آج کی، اور پھر کوئی ایسی بات آئندہ نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ پاکستان اسلام کی بقا کی ضامن مسلح افواج ہیں، ہمیں ان بات کا اعادہ کرنا چاہیے۔ بالکل، ان باتوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سانحہ منصوبہ سازوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان شرپسند عناصر نے بیانیے کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی۔
انہوں نے ان کی جماعت میں جس طریقے سے لوگوں کو انتشار پہ پھیلایا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کابینہ کا خصوصی اجلاس نگران دور میں 9 مئی کی تحقیقات پر قائم کابینہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا کہ 9 مئی محض تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن نہیں، یہ ریاست پر سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کر دینے والی دو سوچوں کو الگ الگ کر دینے والا دن ہے۔ ایک طرف وطن پر لہو نچھاور کرنے والے قوم کے عظیم بیٹے، ان کے عظیم اہل خانہ، محب وطن عوام ہیں، تو دوسری طرف نفرت کی آگ میں سلگتے وہ کردار ہیں جن کے دل میں ریاستی مفادات کا کوئی درد نہیں۔ قوم اور تاریخ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 1 سال گزر گیا لیکن قوم اور پاکستان اپنے مجرموں کو نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے۔ وعدہ ہے ارض پاک، عظیم شہداء، ان کے ورثاء اور قوم سے 9 مئی پھر کبھی نہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ترقی کی منازل طے کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک روشن مستقبل دینا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مشتعل ہجوم نے سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ملک کا تاثر بری طرح متاثر ہوا۔ حملے ریاستی رٹ، قانون کی حکمرانی اور ادارے کمزور کرنے کی کوشش تھے۔ پرتشدد واقعات سے صرف پاکستان کے دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کو آئین اور قانون کے مطابق انتہائی ذمہ داری سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قوم 9 مئی کو بھولے گی نہ معاف کرے گی۔ یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اقتدار پرستوں نے ہوس میں وہ کر ڈالا جو دشمن بھی نہ کر سکا۔ 9 مئی کے حوالے سے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہوس پرستوں نے قوم کی عزت و حرمت کی ریڈ لائن کراس کی۔ قومی ادارے کو کمزور کرنے کی سازش اور مجرم بے نقاب ہو چکے۔ سیاست کی خاطر ملک و قوم کے وقار کو پامال کرنے والے کسی معافی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نفرت کی آگ میں سلگتے ہوئے کردار اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ قوم 9 مئی کے ہر کردار کو جان چکی ہے اور ان کے مکروہ چہرے پہچان چکی ہے۔ شہداء کی بے حرمتی کرنے والے شہید کا مقام نہیں جانتے۔ عہد کرتے ہیں کہ اب 9 مئی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ 9 مئی کرنے والے تاریخ کے کوڑا دان میں نظر آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 9 مئی کا دن بھی ملکی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ قائد اعظم کے گھر اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ سانحہ 9 مئی پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ واقعات ملک میں انارکی پھیلانے اور فسادیت مسلط کرنے کی سازش تھے۔ سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے قابل مذمت واقعات کس کے اکسانے پر کیے گئے۔ پاکستان 9 مئی کے واقعات پر مٹی پاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ 9 مئی واقعات کی چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیز کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے تسلیم کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کو اب تک سزائے نہ ہونا ہمارے نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولے 10 سال سے یہی ہٹ دھرمی اور غیر جمہوری رویہ مسئلے کی جڑ ہے۔ اس واقعے کی مذمت اور اس دن جن لوگوں نے یہ ایک مجرمانہ وہ عمل کیا، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک وہ اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچے۔ لیکن اس کا یہی ہٹ دھرمی پہ مبنی، ڈٹھائی پہ مبنی اور غیر جمہوری رویہ جو ہے، دراصل یہی جو ہے وہ اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ یہ 2014 سے یہ 24 آ گیا، 10 سال ہو گئے ہیں کہ اس آدمی کی ہٹ دھرمی، اس آدمی کی ضد، اس آدمی کی انا پرستی، اس آدمی کا غیر جمہوری رویہ جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہمارا جو جمہوری اور اپنا پارلیمانی سسٹم ہے وہ بھی اس کی